فیہا خالدون۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبات میں آپ ان اہل ایمان کی سماعت فرما رہے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ترین مومن قرار دیا ہے۔ اب ان کی نامی صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور وہ اس جنت میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور باقی دیگر صفات بیان فرمائی، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، بدکاری وغیرہ سے بچنے والے ہیں، عہد و پیمان کا لحاظ رکھنے والے، امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ اب پھر جا کے فرما دیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ جب کامیاب ترین مومنوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا ایمان کے بعد پہلی صفت وہ نماز کا خشوع ذکر کیا، اور آخر میں دیگر صفات بیان کر کے پھر نماز کی حفاظت کو ذکر کر دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کتنا اہم اور کتنا ضروری امر ہے۔ سورہ معارج ہے، سورہ نمبر 70، وہاں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، پھر نمازیوں کو اس سے مستثنا کیا، الا المصلین، ہاں نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ وہاں پھر جو نمازیوں کی صفات بیان فرمائی، سورہ معارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 23 میں فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے۔ وہ ایسا مومن نہیں نماز پڑھی ہے، فجر کی نہیں پڑھی عشاء کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھی تو فجر کی نہیں پڑھی، کبھی زور کی نہیں پڑھی، کبھی عصر نہیں، ہمیشہ سفر میں گیا ہے تب بھی نماز پڑھی ہے، حضر میں ہے تب بھی نماز پڑھی ہے، بیمار ہے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، ٹھیک اور تندرست ہے نماز تب بھی پڑھی ہے، فارغ ہے مشغول نہیں ہے تب بھی نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے، مشغول ہے مشغولیت کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھی ہے۔ وہ نماز میں پابند ہے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے۔ اور کچھ دیگر صفات بیان کر کے پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی، آیت نمبر 34 میں، پہلے 23 میں بھی فرمایا نماز ہمیشہ پڑھنے والے، آگے دیگر صفات بیان فرمائی، آگے جا کر پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر سے نماز کا ذکر کر دیا کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ لوگ جنت میں جانے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کرے گا نہایت ہی عزت، احترام اور تکریم کے ساتھ داخل کرے گا۔ اور سورہ معارج میں بھی 2 دفعہ ذکر، اور سورہ مؤمنون میں بھی جو آپ سن رہے ہیں 2 مرتبہ نماز کا ذکر، ایک مرتبہ نماز کی خشوع کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا، جو کتنا اہم کام ہے۔ نماز نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ کیونکہ اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں ایک نماز بھی ہے۔ توحید کے بعد، رسالت کی گواہی کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو نماز کی فضیلت پر بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں، حکم پر، اس کی اہمیت اور ضرورت کے اوپر بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں، اقیم الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، دیگر بہت ساری آیات ہیں، اس کی فضیلت پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہاں ذکر کیا حفاظت کا۔
اگر نماز ہی کے موضوع پر آپ قرآن اور احادیث کو جمع کریں تو بے شمار قسم کے آیات اور احادیث آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. بہت زیادہ ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں. جہاں پر ذکر ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. خشوع تو آپ نے سن لیا نا. تو محافظ کون ہوتا ہے نماز کا؟ نماز کا محافظ اور حفاظت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو بے پرواہی کے ساتھ پڑھے، یعنی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وہ نماز کا محافظ ہو سکتا ہے. دائمون الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائمی نمازی محافظ صلاۃ ہے. جو نمازی دائمی نمازی نہیں ہے وہ نماز کا محافظ نہیں. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی کی. اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو ہر حال میں اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. جہاں مشکل امر آتا ہے وہاں شریعت نے خود فیصلہ تبدیل کیا ہوا ہے. سفر ہے 2 پڑھ لو، 4 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سفر ہے وقت کی پابندی نہیں نکال سکتے آپ، زور کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ، کوئی بات نہیں. زور کے ساتھ زور بھی پڑھو، عشاء عصر بھی پڑھو، یا عصر کے ساتھ زور کو پڑھ لو، ساتھ عصر بھی پڑھ لو، مغرب عشاء کو جمع کر لو، قصر کر لو. خوف ہے اس کا طریقہ کار نماز کا پورا الگ ہے. حالت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. صلاۃ الخوف اسے کہتے ہیں. جب دشمن حملہ آور ہو اور آپ کی طاق لگائے بیٹھا ہوا ہو، حملے کا خدشہ اور خطرہ ہو، وہاں یہ نہیں کہا چھوڑو نماز کو، پہلے جہاد کرو، لڑائی کرو، دشمن کے اوپر حلہ بولو. نہیں، وہاں پر بھی نماز صلاۃ خوف ہے، پڑھنی ہے. 2 گروہ بنا لو اپنے فوجیوں کے، ایک گروہ کو دشمن کے سامنے کھڑا کر لو، دوسرے گروہ کو امام کے پیچھے کھڑا کر لو. 1 رکعت یہ امام کے ساتھ پڑھے، پھر دشمن کے سامنے چلے جائیں، دوسرا گروہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو کے اس طرح 2 رکعتیں پوری کریں. 2-3 طریقے اس کے کیفیت کے اور خوف کی نوعیت کے حوالے سے، جتنا خوف اور جس طرح کی سرعت فوجیوں کو چاہیے ہو اس حوالے سے نماز کے طریقے بھی مختلف ہیں. کبھی امام 2 پڑھتا ہے، مقتدی صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں. صلاۃ وہاں پر یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو جی، دشمن سر پہ کھڑا ہے. ہم تو کہتے گاہک سر پہ کھڑا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہاں دشمن سر پہ کھڑا ہے، تیر و تلوار لے کر قتل کرنے کے در پہ ہے، نماز پھر بھی چھوڑنی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنگ کے اندر بھی رہنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا. جب اس میں تاخیر ہوئی آپ نے فرمایا تھا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکے رکھا، یعنی صلاۃ عصر نہیں پڑھنے دی. جنگ یرموک میں غالباً جنگ ہو رہی ہے، خوف پڑھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، اتنا دشمن کا حلہ ہے اوپر، اتنی تیز حرب ہے، جنگ ہے کہ موقع ہی نہیں کہ ایک سجدہ بھی ادا کر سکیں. تو آپ کو اس پہ بھی صدمہ پڑی ہے، جیسی جنگ ختم ہوئی آپ نے پڑھ لی. لیکن کیا فرمایا؟ اللہ ان کی قبروں کو، پیٹوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہیں ہمیں نماز عصر سے نماز وسطیٰ سے انہوں نے ہم کو مشغول رکھا. تو نماز کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو دائمی نمازی ہو. دائمی نمازی وہ نمازی نہیں جو فجر نہیں پڑھ سکتا، عصر نہیں پڑھ سکتا، کاروبار ہے، عشاء نہیں پڑھ سکتا، کھانا کھا رہا ہے، زور کو نہیں آ سکتا، وقت ملے تو آ جاتا ہے، نہیں ملے تو نہیں پڑھ سکتا. ایسا نہیں، دائمی. اور ہماری تو ہم میں بھی اکثر لوگوں کی تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سا نماز کا محافظ ہے جس نے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان تک اسے کوئی نماز یاد نہیں، پھر جب رمضان آتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. اور ایک اور بد نصیب بھی ہے جسے رمضان میں بھی نہیں یاد آتی، عید کی عید پہ یاد آتی ہے، چھوٹی عید پڑھ لی، پھر بڑی عید پڑھ لی، وہ آ جاتا ہے لوگوں سے ملنے. تو یہ نمازی کوئی نمازی ہی نہیں ہے. ایسی نماز تو منافقوں کی نماز بھی نہیں ہے. پوری تاریخ میں اور پوری کتب احادیث میں، پوری کتب سیر میں آپ مجھے ایک حوالہ دکھا دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق صرف عید کی نماز پڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے، باقی نماز کوئی نہ پڑھے، ایک بھی نہیں ہے. یا پورے ذخیرہ میں
اب ایک حوالہ ایسا دکھا دے کہ کوئی منافق جو پکا ٹھکا منافق ہو لیکن نماز صرف پورے رمضان میں پڑھتا ہو، نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو وہاں منافق بھی ملے گا، سستی سے پڑھنے والا ملے گا، تاخیر سے آنے والا ملے گا، جماعتوں سے پیچھے رہنے والا ملے گا، لیکن ڈیلی کی بنیاد پر پڑھنے والا ملے گا، ورنہ اس کا نفاق نہیں رہتا، واضح کفر ہو جاتا ہے، وہ اپنا نفاق چھپا نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے۔ منافق بھی عید اور رمضان نمازی نہیں تھا اس دور میں۔ آج کا مسلمان وہ یا تو عید کا نمازی ہے یا رمضان کا نمازی ہے، اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ نے رمضان میں ایکسٹرا اضافی صرف روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے رمضان میں نماز کو فرض نہیں کیا۔ وہ شوال میں بھی ویسے ہی ہے جیسی رمضان میں، وہ شعبان میں بھی ویسے ہی ہے جیسی رمضان میں۔ تو نماز کی حفاظت وہ کرتا ہے جو دائمی نمازی۔ نماز کا محافظ وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور خشوع اور خضوع پر آپ نے پورا خطبہ سماعت فرما لیا ہے، اس کو دوبارہ دھیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز کا محافظ وہ ہے جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ یہ کہ شریعت نے اس کو چھوڑ دے دی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 527 ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، آپ مجھے وہ عمل بتلائیے جو اللہ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ کہا ثم یہ پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا ثم ایو پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ کو تیسرے نمبر پر دیا ہے، پہلے نمبر پہ الصلاۃ علی وقتہا۔ اور یہ تو اللہ نے تاکید کی ہے نماز کی حفاظت کریں۔ نماز کا محافظ وہ ہوگا جو دائمی نمازی ہوگا، نماز کا محافظ وہ ہوگا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز کا محافظ وہ ہوگا جو اس کے اوقات کے اوپر نماز پڑھے گا، وقت کے اوپر۔ جہاں ضرورت پڑے گی، بیمار ہے، شدید بیماری ہے، جمع کر لے، بارش ہے، جمع کرنے کا کچھ آثار ملتے، سفر ہے، جمع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں شریعت نے خود آسانی کی ہوئی ہے۔ اور نماز کا محافظ وہ ہے جو تعدیل ارکان اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے، وہ خشوع میں آپ سماعت فرما چکے۔ نماز کا محافظ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے بعد شاید ہم وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت اور خالص طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ کی نماز کی حیت، کیفیت اور حالت کیا تھی، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے۔ تو جو شخص نماز اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، اپنے طریقے پہ پڑھتا ہے، جیسے اس کا دل کرتا ہے ویسے پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو، سنت کو فالو نہیں کرتا، وہ بھی نماز کا محافظ نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے، محافظت تو دور کی بات، نماز کی قبولیت کی شرائط میں ایمان کے بعد دوسری اولین شرط یہی ہے کہ ایسی نماز ہو جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو بہرحال یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ ہوں گی وہ نماز کا محافظ ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہوگی وہ نماز کا محافظ نہیں ہے۔ اور کامیاب مومن کون سے ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت ایسا عمل ہے اللہ نے خود حکم دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا حفاظت کرو؟ مطلب نماز کو ہمیشہ پڑھو، نماز کو سنت کے مطابق پڑھو، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، نماز کے رکوع سجدے پورے کرو، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ صلاۃ العصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عاجز اور قانت ہو کر، رجوع کرنے والے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے خود حکم دیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قرآن مجید کا ذکر کیا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک،
یہ کتاب ہم نے اس کو بڑی بابرکت نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو شخص کتاب پر ایمان نہیں لاتا وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 92، جو لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ آخرت پر۔ یؤمنون بہ، وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ قرآن پر۔ گویا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ آخرت پر ایمان بھی۔ اگلی بات کیا فرمائے؟ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جس شخص کا آخرت کے اوپر ایمان ہو اس کا قرآن پہ ایمان ہوتا ہے اور نماز کا محافظ ہوتا ہے۔ جو نماز کا محافظ نہ ہو وہ قرآن کا مومن ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اور جو قرآن کا مومن نہ ہو وہ آخرت کا ایمان لانے والا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ نماز کا محافظ ہوتے ہیں وہ، کیوں؟ قرآن پر اگر ایمان لایا، قرآن کی ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا اور نمازی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کیسا قرآن پر ایمان لانے والا ہے جو قرآن کے اتنے حکموں کی دونی فرمایا اقیموا الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین وقوموا للہ قانتین۔ کتنی آیات ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا نمازوں کی پابندی کرو، مومنوں کو بھی نمازی بننے کا قرار دیا۔ تو فرمایا وہ لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں جن کا ایمان قرآن پر ہوتا ہے اور جو نماز کا محافظ ہوتے ہیں، جو لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے جو نماز کی حفاظت نہ کرنے والا ہو اس کا ایمان قرآن پر ابھی ادھورا ہے، اور جس کا قرآن پر ہی ادھورا اس کا آخرت پر بھی ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس کی نماز کی حفاظت اتنا اہم عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1401 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں ہیں افترضہن اللہ علی عبادہ، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ جو ان 5 نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے لم ينتقص منہن شیئا استحفافا بحقها، جو نماز کے حق کو معمولی سمجھ کے، اس کو عام سا عمل سمجھ کے، معمولی سمجھ کے استخفاف کے ساتھ ادا نہیں کرتا، جو پہلے فرمایا جو ادا کرتا ہے اس کے حق کو اہم جان کر ادا کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس سے وعدہ کریں گے ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ عہد ہوگا۔ جو 5 نمازوں کو اہم جان کر، اسلام کا ضروری امر جان کر 5 نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ وعدہ فرمائیں گے کہ تجھے میں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو شخص استخفافا بحقھا، نماز کے حق کو ہلکا جانتا ہے اور ان میں کمی کرتا ہے، پوری طرح نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز کا محافظ نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، مرضی ہے اللہ معاف کر دے، مرضی ہے نہ معاف کرے۔ لیکن دوسرے کے لیے وعدہ ہے 5 نمازیں حفاظت اگر کرے گا، محافظ بن جائے گا نمازوں کا حفاظت کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 465 ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ کل جب اللہ سے اس کی ملاقات ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں وہ اللہ کے سامنے جائے۔ اچھا کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ایسا کوئی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ کل جب میں اللہ سے ملوں تو میں مسلمان نہ ہوں؟ کوئی یہودی ہو کے مرنا چاہتا ہے؟ عیسائی ہو کے، بے دین ہو کے، لا دین ہو کے کوئی نہیں مرنا چاہتا نا۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں اور میری اللہ سے ملاقات ہو تو میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نمازوں کی حفاظت۔ کیوں؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والا مومن کون مومن ہے؟ سرخرو، کامیاب۔
تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے مسلمانی کی حالت میں اللہ سے ملنا، دین کی اور ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات، اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے حیث ینادی بہن، جہاں ان کی آواز دی جاتی ہے، یعنی آپ کو مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ سے مسلمانی کی حالت میں ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے بجبا جماعت مسجد میں نماز ادا کرے۔ کیوں؟ فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا، کیونکہ تمہارے اور رب نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی سنن اور طریقے متعین فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے اپنے نبی کے لیے کہ یہ جو طریقے ہیں، یہ جو رستے ہیں، یہ ہدایت کی سنن ہے، ہدایت کے طریقے ہیں۔ وَإِنَّهَا مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور با جماعت نماز ادا کرنا یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے، یعنی صحیح مسلمان ہونے کی اعلیٰ کوالٹی جس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ وہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم، یہ تو نماز کی حفاظت ہے نا، با جماعت بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر تم عام روٹین میں عادت بنا لو گھروں میں نماز پڑھنے کی، تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر بیٹھو گے۔ تم اگر گھروں میں نمازیں پڑھو گے، نبی کی سنت کو ترک کر بیٹھو گے، نبی کی سنت سے دور ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ضرور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی تمہارا مقدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلنے میں۔ اور با جماعت نماز ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ہدایت کے طریقے، ہدایت کی سنن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر فرماتے ہیں جو آدمی ما من رجل یتوضأ فیحسن الطہور، جو شخص وضو کرتا اور اچھے طریقے سے اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کے جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، ایک قدم پر اللہ ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، ایک قدم پر اللہ ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس نماز سے پیچھے نہیں رہتا۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے نماز با جماعت سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، الا منافق معلوم النفاق، سوائے اس آدمی کے جو منافق ہو اور جس کے بارے میں سب کو پتا ہو یہ منافق ہے۔ منافق بھی وہ جس کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے، مسلمانوں کو پتا ہو کہ یہ بندہ منافق ہے، وہ نماز سے کبھی پیچھے رہ سکتا تھا، ورنہ کوئی آدمی بھی نماز با جماعت سے پیچھے عام منافق بھی نہیں رہتا تھا، واضح منافق کے علاوہ عام منافق کی بھی نہیں لیتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ایک آدمی کو دو کندھوں کا سہارا دے کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا، چل نہیں سکتا، کھڑا ہو نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، دو آدمی اس کو پکڑ کر اپنے کندھوں پر لے آ کے صف میں کھڑا کر دیتے تھے، پھر بھی وہ آ کے با جماعت نماز ادا کرتا۔ ہمارے ائمہ محدثین بھی ایسے ہی تھے، بڑی مثالیں ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ انہوں نے بیماری کو نہیں دیکھا، عذر کو نہیں دیکھا، پھر بھی مسجدوں میں آ گئے۔ لوگوں نے منع کیا آپ کو رخصت ہے، عذر ہے، شرعی عذر ہے، لیکن پھر بھی کہا جب مؤذن کی آواز آ گئی ہے تو میں اس سے پیچھے رہنے والا نہیں، اب میں نے اللہ کے اس پکارنے والے کی پکار کا جواب وہاں حاضر ہو کر دینا ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اور نماز کی اصل حفاظت۔ لیکن ہمارے یہاں آپ اگر کسی کو کہیں جاؤ نماز پڑھو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کپڑے نہ پاک ہیں۔ اچھا اسی کو ہی کہہ دو آؤ شادی پہ چلتے ہیں، 2 منٹ ٹھہرو، کپڑے چینج کر کے آ گیا۔ شادی کے لیے کپڑے چینج کر کے آتا ہے، نماز کے لیے کہتا ہے کہ میرے کپڑے نہ پاک ہیں۔ کیا نہ پاکی ہے؟ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، تو گندا پلید پیشاب کے چھینٹوں والے کپڑے لے کے گھومتا ہے، تو اپنی صفائی نہیں کر سکتا؟ تو کس بات کا مسلمان ہے؟ نماز پڑھے گا یا نہ پڑھے گا بعد کی بات ہے، تو گندے کپڑوں میں گھومتا کیوں ہے؟ کہتا ہے کپڑے نہ پاک ہیں جی، کپڑے نہ پاک ہیں، شادی کے لیے نہیں نہ پاک، کوئی اور فنکشن ہو نہیں نہ پاک، پہن کے آتا ہے نیا لباس زیب تن کر کے آتا ہے، آگے پیچھے اس کی نماز کے کپڑے خراب ہیں، کپڑے صاف نہیں تو صاف کرو، کون سا پانی کا قحط ہے؟ پھر کہا کسی اور کو آپ کہ نماز پڑھواؤ جی، بڑی عمر پڑی ہے جی،
جوانی ابھی بڑھاپے میں پڑے گا. اور ہمارے کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کوئی بوڑھا بابا ہو تو چلا جاتا ہے مسجد میں, جوانوں نے تو نہیں جانا ہوتا. کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے, دستاویز ہے, کوئی دستخط کیے ہوئے ہیں گارنٹی کہ تم مرے گا تو بڑھاپے میں ہی مرے گا؟ کتنے پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گئے. جائیے قبرستان میں, آپ کو بچوں کی قبریں بھی نظر آئیں گی. کوئی قبرستان ایسا دکھا دے جس میں صرف بوڑھے ہی ہوں, کسی جوان کی کوئی قبر نہ ہو, کسی بچے کی کوئی قبر نہ ہو, کسی لڑکپن میں جانے والے کی کوئی قبر نہ ہو. وہ آج کل تو مرتے ہی زیادہ جوان ہیں. یہ بائک پہ جو ٹر ٹر کر کے جا رہے ہوتے ہیں مرتے ہی زیادہ یہ ہیں. بابے بیچارے گھروں میں پھر محفوظ رہ جاتے ہیں. یہ کوئی بہانہ کہ ابھی نہیں پڑھی. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز میں دعائے قنوت کیسے پڑھنی, جنازے میں دعا کیسے پڑھنی, کیا پڑھنا ہے, ویسے ہی چپ کر کے کھڑے ہو جاتے. نماز ہے تو کیا پڑھے اس میں. پھر شرم آتی ہے, لوگ ہنسیں گے کہ یہ اب نماز سیکھ رہا ہے, یہ اس عمر میں نماز سیکھ رہا ہے. نماز تو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا, ایسی بات نہیں ہے. آج تو 2 دیکھیں گے 4 دیکھیں گے, ہنسے گا کوئی نہیں, خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نماز سیکھے. اسے اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں سنت کے مطابق نماز پڑھوں. اس میں شرم کس بات کی؟ شرم تو تب ہوگی, شرمندگی تو تب ہوگی جب ساری مخلوق کے سامنے رب کہے گا تو نے میرے سامنے سجدہ نہیں کیا, تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو میرے سامنے سجدہ کر, جاؤ گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جاؤ. وہ تو بڑی رسوائی ہے, وہ تو بڑی ندامت اور شرمندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 6576 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کا ایک دن ذکر کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نماز کا ذکر کر کے فرمایا, من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ. اور جو نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے, حفاظت کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیسے کرنی ہے, قیامت والے دن یہ نماز اس کی روشنی ہوگی, اندھیرے میں نہیں ہوگا, برہان اور دلیل ہوگی. اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے, اس کا جنتی ہونے کی برہان ہے. وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس کی نجات کا پروانہ ہوگی یہ نماز, کہ یہ ناجی ہے, یہ ناکام نہیں ہے, یہ پاس ہو گیا رزلٹ میں. وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, اور جو حفاظت نہیں کر پایا نماز کی, نماز ہی نہیں پڑھی, پڑھی ہے تو کتر کتر کے پڑھی ہے, پڑھی ہے تو صرف منافقوں کی طرح پڑھی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ لم تکن لہو نورن, نماز اس کی روشنی نہیں بنے گی, وہ اندھیرے میں رہے گا. ولا برہانا, نماز اس کی دلیل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا اپنی مسلمانی کا. ولا نجات یوم القیامہ, آج اس کے پاس نجات کے لیے کچھ نہیں, آج نجات نہیں ملنے والی, کامیابی نہیں ملنے والی. فہو مع ہارون, حامان, قارون, فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کفر کے سرغنے, ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسے کوئی پروٹوکول نہیں, ذلت ملے گی ایسے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ. قصور پیچھے کیا ہے؟ من لم یحافظ علیہ, وہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا. اگر آپ صحابہ کا نظریہ دیکھا, آج کا ہمارا نظریہ کیا ہے؟ صرف رمضان میں پڑھ لی, عید پہ پڑھ لے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں, بس جیسی کیسی آتی ہے کتری کترائی پڑھ لے, بس سر سے اتارے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موطا امام مالک جلد 1 کی صفحہ نمبر 7 پہ یہ روایت موجود ہے. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے, اپنے عمال کو, حکومتی عہدیداران کو, اپنی کابینہ کو یہ خط لکھتے ہیں. خط کیا ہے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے. تمہارا سب سے اہم کام کیا ہے؟ آج ہمارا بیڑا کیوں غرق ہے؟ ہماری حکومت میں یا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھوائے کسی سے یا خود پڑھے؟ جو رب کا ہی نہیں وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے رب کے حکم کو نہیں ماننا وہ دنیا کے قانون کو کیسے فالو کرے گا؟ وہ تو کالا قانون چلے گا. کہا ان اہم امورکم عندی, خلیفہ کا سب سے اہم کام جو تمہارا اہم اور سب سے اہم ترین کام ہے میرے نزدیک, وہ الصلاۃ ہے, وہ نماز ہے. فمن حافظ علیہ حفظ دینہ, جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنا دین بچا لیا, اور جس نے دین بچا لیا دیندار ہے, وہ کرپٹ نہیں ہوگا, وہ ظالم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کا حق مارنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ دیندار ہوگا. ومن لم يحافظ علیہ,
اور جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین بچا لیا، اور جس نے نماز ہی کی حفاظت نہیں کی باقی سارے معاملات وہ ضائع کر دے گا۔ جو نماز جیسا اہم ترین عمل ضائع کر سکتا ہے وہ سب کچھ ضائع کر دے گا، اس کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ وہ جو نماز کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ یہ ہے صحابہ کا ذہن کہ سب سے پہلے کیا ہے ایمان کے بعد؟ نماز کی حفاظت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی کامیاب ترین مومن ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے، یہ لوگ وارث ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ وارث۔ اب واپس جنت میں یہ جائیں گے۔ یہ لوگ جنت بھی عام نہیں ہے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث، اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2790، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کرتا ہوں، جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو نا تو اللہ سے فردوس مانگا کرو۔ اللہ سے کون سی جنت مانگنی ہے؟ یہ نہ کہو کہ مجھے اللہ جنت عطا فرما، یہ کہو اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ فإنہ اوسط الجنہ وأعلی الجنہ، یہ جنت کا درمیان اوسط ہے اور جنت کا اعلی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچائی میں جو جنت ہوگی وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور طول و عرض کے حساب سے جو سنٹر میں ہوگی وہ جنت کون سی ہے؟ اوسط کا معنی افضل بھی ہے اور اوسط کا معنی درمیان بھی ہے۔ درمیان کیا تو مطلب سنٹر میں، اور افضل سب ساری جنتوں سے بہترین جنت جنت الفردوس۔ جنت کا تو ایک بالشت کی جگہ بھی بہت ہی قیمتی ہے، لیکن یہ سب سے قیمتی جگہ، سب سے قیمتی۔ کہا اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر جنت کا کوئی درجہ نہیں بلکہ رحمان کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش، اور جنت کی جتنی بھی نہریں آ رہی ہیں ان کا مرکز اور منبع کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں۔ تو یہ ان صفات کے حاملین جو آپ کے سامنے رکھیں، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب، نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب، لغویات سے والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اجتناب کرنے والے کامیاب، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے اور اپنا تزکیہ کرنے والے کامیاب، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کامیاب، اپنی امانتوں کا لحاظ رکھنے والے کامیاب، اور اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے کامیاب، اور نمازوں کے محافظ کامیاب، یہ جنت کے وارث ہیں۔ جنت بھی عام نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔